بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے 20 سال کے بیٹے نے مجھ سے بڑی عورت سے شادی کر لی اور بیٹا میرے سامنے رو پڑا۔ اگر آپ اس کو گھر سے باہر نکالیں گی تو میں مر جاؤں گا۔ پھر بیٹا کچھ دن کے لیے دوسرے شہر چلا گیا اور پیچھے سے میں نے بہو کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور پھر میرے بیٹے کی خبر آئی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا جب میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کھڑی اڈھیر عمر کی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کر لیتا جو عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑی ہے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اس شادی کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا بیٹا وقاص، جو میرا فرما بردار اور نیک بیٹا تھا، آج میرے آگے سر جھکائے کھڑا اپنی شادی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ مجھ سے چھپا کر اس طرح شادی کرنے پر شرمندہ تھا۔ میں نے ایک گہری نظر اس کے ساتھ کھڑی عورت پر ڈالی جس کے بالوں میں کہیں کہیں چاندی اتری ہوئی تھی اور چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شادی پر بہت خوش ہو۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما گھما کر ہمارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میرا جوان بیٹا وقاص صرف 20 سال کا تھا اور اس کے ساتھ ایک 50 سال کی عورت کو اس کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر مجھ پر قیامت گزر گئی تھی۔ میں نے وقاص سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس عورت کو چھوڑ دے، کیونکہ میں اسے اپنی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ کسی بھی صورت تیری بیوی بننے کے قابل نہیں۔ میری بات سنتے ہی وقاص میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اماں ایسی بات نہ کر۔ شمشاد بہت اچھی عورت ہے اور میں نے اپنی خوشی سے اس سے شادی کی ہے۔ یہ تیری بہت خدمت کرے گی اور ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ بس اسی بات پر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے جل کر کہا کہ اگر میں تیری شادی کسی تیری عمر والی لڑکی سے کروں گی تو وہ بھی میرے ساتھ محبت کرے گی اور اس گھر کو جنت ہی بنائے گی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ شمشاد کون ہے؟ تو اسے کہاں سے اٹھا کر لایا ہے؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ یہ کیسے خاندان سے ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کی اور تیری عمر میں جو فرق ہے وہ میں کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میرا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ وقاص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ میرا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں نے آج تک اسے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہ اپنی ہر حد پار کر گیا تھا اور چاہتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح میں اس کی محبت میں اس کی یہ غلطی بھی قبول کر لوں، لیکن میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ سنگل پیرنٹ ہونا بہت مشکل کام ہے اور میں سالوں سے اکیلی عورت تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پالنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ اس بیٹے کے مستقبل کے لیے میں نے کتنے ہی سہانے سپنے سجا رکھے تھے، اور میرا وہی بیٹا آج ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ میرے لیے تو یہ بات کسی قیامت کی طرح تھی۔ میں نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا اور وقاص سے کہا کہ جب تک یہ عورت تیری زندگی میں ہے میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ اچانک ہی وقاص نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اماں اسے گھر سے نکالنے کی بات نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وقاص کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ ایک وہی تو میری زندگی کا سہارا تھا۔ شوہر کے مجھے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اسی کی خاطر میں نے زندگی کو دوبارہ سے گلے لگایا تھا، ورنہ شاید میں کب کا خودکشی کر چکی ہوتی۔ میں نے فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا جان سے پیارا بیٹا کبھی موت جیسے لفظ کو اپنی زبان پر لے کر آئے گا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہ بچتی۔ وقاص ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا تھا کہ میں شمشاد کو اپنا لوں اور اسے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دوں۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ مجھے لگا اگر میں نے شمشاد کو اس گھر میں نہ رکھا تو وہ واقعی ہی مر جائے گا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے آگے میں ہار مان گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے تو اسے اپنے کمرے میں لے جا، لیکن اسے کہہ دینا کہ میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے دل میں شمشاد کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی، لیکن اس وقت میں اس نفرت کا اظہار بھی نہیں کر پائی تھی۔ وقاص شمشاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھے ایک جلتی آنکھ میں جھونک گیا۔ شمشاد کون تھی اور میرے بیٹے کی زندگی میں کیسے شامل ہوئی تھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔
حالانکہ میں وہ ماں تھی جسے اپنے بیٹے کے پل پل کی خبر ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شمشاد کے بارے میں کبھی بھنک بھی نہیں پڑی تھی، اور آج اچانک ہی وہ میری بہو بن کر میرا گھر اجاڑنے چلی آئی تھی۔ دونوں کمرے میں جا چکے تھے اور سرد موسم ہونے کے باوجود بھی میں آنگن میں پڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے ٹھنڈک کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹی تھی اور فجر کی اذانوں کے قریب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ زندگی نے آج تک مجھے بہت دکھ دیے تھے، لیکن اب میں مزید ان دکھوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی اپنا اور اپنے بیٹے کا نصیب بدل دوں گی، مگر میں بھول گئی تھی کہ یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اگلی صبح شمشاد اور وقاص ناشتے کے لیے کمرے سے نکلے، تب تک میں ناشتہ کر چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان دونوں کا ناشتہ بنا کر ان کے آگے رکھا اور اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ وقاص کے لیے میں اپنی بہن کی بیٹی نجمہ کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی۔ وہ 17 سال کی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ وہ وقاص کے ساتھ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی، لیکن وقاص کی کوئی خاص نوکری نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی بہن سے اس رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ صبح صبح شمشاد پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں نجمہ کا خوبصورت وجود چلا آیا تھا، اور مجھے مزید غصہ آ گیا تھا کہ میرے بیٹے نے ہیرا چھوڑ کر کوئلے کا انتخاب کیا ہے۔ وقاص کے برابر بیٹھی شمشاد اس کی ماں لگ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر شمشاد سے کنارہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ خود ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی، لیکن میں نے ایک دن وقاص کی غیر موجودگی میں اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس گھر میں بس کچھ دنوں کی مہمان ہے، اسی لیے مہمانوں کی طرح ہی رہے۔ شمشاد نے یہ بات شاید وقاص کے آنے کے بعد اسے بتا دی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے کمرے میں چلا آیا اور میرے پاؤں دباتے ہوئے کہنے لگا، اماں، شمشاد سے بیر نہ باندھ، وہ بہت اچھی عورت ہے اور اسے دل سے اپنی بہو قبول کر لے، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نہ رہی تو میں سچ میں مر جاؤں گا۔ وقاص جانتا تھا یہ بات برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ میری اس خاموشی کا، میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے وقاص سے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا اور میں سوچنے لگی کہ میں نے سالوں کی ریاضت کے بعد اسے اس مقام تک پہنچایا تھا، اور اس نے ایک پل کے لیے بھی میرے جذبات کا احساس نہ کیا۔ شمشاد سے تو مجھے نفرت تھی ہی، لیکن میرا دل وقاص کی طرف سے بھی برا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ جیسا نکلا تھا۔ اس کے باپ نے بھی دوسری عورت کی خاطر مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، اور 2 سال کے وقاص کو میری گود میں چھوڑ کر خود دوسری بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا۔ وقاص نے بھی جوان ہوتے ہی مجھے تنہا کر دیا تھا۔ وقاص کو پالنے، پڑھانے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے چھوٹی بڑی ہر طرح کی نوکری کی تھی۔ خود کو بھلا کر میں نے وقاص کو زندگی بخش دی تھی۔ آج میرا وہی بیٹا مجھے غیر عورت کے لیے مرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو بہ رہے تھے اور میں ماضی کے دریچوں میں گم ہو گئی تھی۔ شمشاد کو ہمارے گھر آئے کچھ دن ہو گئے تھے، لیکن ان کچھ دنوں میں نے ایک بہت عجیب سی بات محسوس کی تھی کہ وقاص شمشاد سے میرے سامنے نہ ہی بات کرتا تھا، نہ ہی اس کے انداز میں محبت جیسا کوئی جذبہ نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے شادی جیسے رشتے میں بن گئے ہیں۔ پھر میں خود ہی سوچنے لگتی کہ اگر وقاص کو شمشاد سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح کرتا، اس کی خاطر مرنے کی بات کیوں کرتا؟ شاید میرے سامنے وہ جان بوجھ کر شمشاد سے دور رہتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کی شادی کی خبر پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پورے خاندان والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میرا وہ بیٹا، جس پر مجھے بہت ناز تھا، وہ مجھ سے بھی بڑی عمر کی عورت کو بیاہ کر لے آیا ہے۔ جس نے بھی یہ بات سنی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وقاص تو میری مرضی کے بغیر تنکا بھی نہیں ہلاتا تھا، پھر شادی جیسا بڑا فیصلہ کیسے کر گزرا تھا۔ ہر کوئی ہمدردی جتانے کے لیے گھر آتا اور میرے زخموں پر مزید نمک چھڑک کر چلا جاتا۔ ہر آنے جانے والے کے آگے بن ٹھن کر کمرے سے نکل آتی اور میرا سر مزید شرم سے جھک جاتا۔ خاندان میں خوب نام روشن ہو رہا تھا۔ کتنی تقریبات میں نے شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب مجھ میں خاندان والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔
میں ہر کسی کو وقاص کی فرما برداری اور اپنی تربیت کی مثالیں دیا کرتی تھی، لیکن اس کے ایک فیصلے نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وقاص ایک کمپنی میں نوکری پر لگ گیا تھا اور گھر کا گزارا اچھی طرح ہو رہا تھا۔ شمشاد نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے کوئی تکلیف ہوتی یا اسے برا کہنے کا موقع ملتا۔ بس مجھے سکون ہی نہیں آیا تھا، اور پھر ایک دن وقاص نے بتایا کہ کمپنی اسے کچھ دن کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہ سن کر میں اسے فوراً منع کر دیتی اور کبھی جانے کی اجازت نہ دیتی، لیکن آج اس کے جانے کی بات سنتے ہی میرے دماغ میں بہت کچھ چلنے لگا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور شمشاد نے اس کا سامان باندھ دیا۔ جانے سے پہلے وہ میرے کمرے میں آیا، کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں میرے فیصلے نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہ فیصلہ میرے لیے بہت ضروری بن گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد بھی آپ شمشاد کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ میرے بیٹی کی باتوں نے مجھے مزید دکھی کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس وقت بھی اسے شمشاد کی فکر ستا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا کر وہ شمشاد کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا نکل گیا، اور میرے دل میں نفرت کا ایک نیا در کھل گیا۔ وقاص صبح سویرے دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور گھر میں میں اور شمشاد رہ گئے تھے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور شمشاد اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے انتظار تھا کب وہ باہر نکلے اور میں اسے چوٹی سے پکڑ کر اس کے بارے میں سوال کروں۔ جب وہ رات تک کمرے سے باہر نہ نکلی تو میرا صبر جواب دے گیا اور میں اس کے کمرے میں گھس گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو، لیکن مجھے اس سے نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی اسے مزید کوئی اپنے گھر میں پناہ دینے کا ارادہ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے میرے گھر آئے مہینہ ہونے والا تھا، لیکن اس ایک مہینے میں اس نے آج تک مجھ سے نہ کوئی خاص بات کی تھی اور نہ ہی میری کڑوی کسیلی باتوں کا کوئی جواب دیا تھا۔ شمشاد میرے تیور دیکھ کر کچھ حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں غصے میں تڑپ کر کہنے لگی کہ تیرے ہوتے ہوئے کچھ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے جوان بیٹی کی جوانی نکل گئی اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ تو ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جا تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میرا بیٹا نہ جانے کس کمزور لمحے میں تجھے اپنی بیوی بنا بیٹھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل۔ میرا بیٹا کچھ دن تیرے لیے روئے گا، لیکن پھر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، لیکن تیرا ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ اتنے دنوں سے جو نفرت میرے دل میں پنپ رہی تھی میں اسے زبان پر لے آئی تھی اور شمشاد کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمشاد کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جو میرے نزدیک محض ایک دکھاوا تھے۔ وہ خالی ہاتھ میری دہلیز پر آئی تھی۔ میں نے خالی ہاتھ ہی اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی کہ میں وقاص کے آنے تک انتظار کر لوں اور پھر اپنا فیصلہ سناؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک دفعہ وقاص لوٹ آیا تو وہ کبھی مجھے شمشاد کو نکالنے نہیں دے گا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے مرنے کی دھمکی دے گا اور میں مجبوراً خاموش ہو جاؤں گی، اسی لیے اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس شمشاد کو اپنے گھر سے باہر کرنا پڑا۔ رات کے اندھیرے میں میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹے کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ گھر کا دروازہ بند کر کے مجھے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ بہت دنوں سے میں اسی موقع کی تلاش میں تھی اور وقاص کے جانے کے بعد مجھے یہ موقع مل ہی گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وقاص سے کہہ دوں گی کہ جس طرح تیری بیوی خالی ہاتھ تیرے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، اسی طرح تیری غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ میں سارا الزام شمشاد کے ہی کاندھوں پر رکھنے والی تھی۔ میں نے ساری منصوبہ بندی کر لی تھی اور وقاص کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتی تھی اور اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس نے غیر عورت پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے، لیکن ایک تدبیر انسان بناتا ہے اور ایک تدبیر اوپر والا بناتا ہے، اور اوپر والے کی تدبیر ہمیشہ انسان کی تدبیر پر بھاری پڑتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کی بیوی کو گھر سے نکال کر میں پرسکون ہو گئی تھی، اور اس رات میں بہت عرصے کے بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سکون بس کچھ ہی وقت کا مہمان ہے۔ فجر کے قریب لاؤنج میں لگے ٹیلی فون پر بار بار فون آنے لگا۔ میں گہری نیند سے ہڑبڑا کر جاگی تھی اور میں نے جیسے ہی فون اٹھایا
تو دوسری طرف مجھے ایسی خبر ملی کہ میرے ہاتھوں سے فون گر گیا اور میں بے جان ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹے کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو موت کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں دوڑتی ہوئی اس پتے پر پہنچ گئی جہاں مجھے بلایا گیا تھا۔ وہ شہر کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا اور میرا بیٹا ICU میں پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں شیشے کے پار کھڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پولیس والے وہاں موجود تھے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے سہارا دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ آپ بے فکر رہیں، وقاص کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک بہادر نوجوان ہے۔ میرے ذہن میں تو رہ رہ کر وقاص کے جملے ہی گونج رہے تھے کہ اگر آپ نے شمشاد کو گھر سے نکالا تو میں مر جاؤں گا۔ میرا بیٹا آج جس حال میں تھا اس کی وجہ میں تھی، لیکن میرے بیٹے کو کیا ہوا تھا اور اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے شمشاد کو گھر سے نکال دیا ہے؟ ان سب سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں کسی سے کوئی سوال کرتی۔ مجھے تو پولیس والوں کا فون آیا تھا اور میں انہی کے فون پر یہاں آئی تھی۔ بہت دیر بعد نرس نے آ کر بتایا کہ وقاص کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی تھی اور میں دوڑ کر وقاص کے پاس پہنچ گئی۔ وقاص بہت ہی کمزور لگ رہا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی اور اسی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں وقاص کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وقاص دھیمے سے مسکرا کر کہنے لگا، اماں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے اور شاید اسی بات کی مجھے سزا ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے سے معافی مانگی کہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی نفرت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ عورت میرے بیٹے کی عزت ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جائے گی۔ وقاص آہستہ آہستہ مجھے بتانے لگا کہ شمشاد کون ہے اور وقاص نے شمشاد سے شادی کیوں کی۔ دراصل وقاص کافی عرصے سے خفیہ پولیس کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس بات سے میں پوری طرح انجان تھی۔ وقاص کو بچپن سے ہی پولیس آفیسر بننے کا شوق تھا، لیکن میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اس پیشے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرا بیٹا پولیس والا بن کر اپنی جان نہ گنوا بیٹھے۔ اس لیے وقاص نے مجھ سے چھپ کر خفیہ پولیس میں نوکری شروع کر دی اور ایسے ہی ایک دن اسے ایک پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے شمشاد ملی۔ شمشاد ایک لڑکیوں کا کاروبار کرنے والے گروہ کے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن یہ کام وہ بہت ہی مجبوری میں کرتی تھی اور اسے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ اس لیے جب شمشاد وقاص سے ملی تو اس نے وقاص کی منت کی کہ وقاص اسے غلاظت اور گندگی سے نکال دے۔ وقاص نے اسے وعدہ معاف گواہ بنایا اور اس کی حفاظت کی خاطر نکاح کر کے ہمارے گھر لے آیا۔ جب تک یہ گروہ پوری طرح پکڑا نہ جاتا شمشاد کو حفاظت کی ضرورت تھی، اسی لیے وقاص نے اسے گھر میں چھپا دیا تھا اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اسی گروہ کو پکڑنے کے لیے وقاص دوسرے شہر گیا تھا اور جب میں نے رات کے اندھیرے میں شمشاد کو گھر سے نکالا تو اس گروہ کے جو بندے شمشاد کی تلاش میں سرگرداں تھے، شمشاد ان کے ہاتھوں لگ گئی اور شمشاد کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا کہ وقاص ان پر ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ اس لیے جب وقاص نے اس گروہ پر ہاتھ ڈالا تو وہ گروہ پکڑا تو گیا، لیکن ساتھ ہی وقاص بری طرح زخمی ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی چوکنا ہو چکے تھے۔ پولیس نے کارروائی کر کے شمشاد کو بھی آزاد کروا لیا تھا، کیونکہ اس کی نشاندہی پر ہی اتنا بڑا گروہ پکڑا گیا تھا۔ میری نفرت اور حسد نے مجھے اندھا کر دیا تھا کہ سچ جانے بغیر ہی میں نے شمشاد کو گھر سے نکال دیا اور اس کی سزا میرے بیٹے کو بھگتنی پڑی۔ تھوڑی دیر میں پولیس والوں کے ساتھ شمشاد بھی وقاص سے ملنے کے لیے چلی آئی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شمشاد نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی، اس نے بھی بہت محنت سے اپنی اولاد کو بڑا کیا تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کی اولاد نے اسے ہی گھر سے باہر نکال دیا اور وہ غلط گروہ کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے مجبور ہو کر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے لگی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ اسی لیے جب اس کی ملاقات وقاص سے ہوئی
اس نے خود کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ شمشاد ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج میری گردن شرم سے جھک گئی تھی۔ میرے بیٹے نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی بچائی تھی اور ساتھ ہی شمشاد جیسی بے سہارا عورت کا سہارا بھی بن گیا تھا۔ سرکار کی طرف سے اسے میڈل سے نوازا گیا تھا۔ ہر خبر میں اس کی بہادری کا چرچا تھا۔ وہی خاندان والے جو پہلے اس کی اس بے جوڑ شادی پر اس کا مذاق بنا رہے تھے، اس کی اس کامیابی پر سب کے منہ بند ہو گئے تھے۔ میں خود بھی اس کے آگے شرمندہ تھی۔ شمشاد بھلے ہی مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت جس سے مجھے کوئی پریشانی ہوتی۔ میں نے وقاص اور شمشاد سے کہا کہ اگر وہ دونوں ایک ساتھ اپنے رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وقاص مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ رشتہ بھلے ہی اس نے مجبوری میں جوڑا تھا، لیکن نکاح کے بعد اسے شمشاد سے محبت ہو گئی ہے اور اب وہ شمشاد کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر شمشاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ عمر کا فرق بالکل بے معنی ہے۔ شادی ایک نفسیاتی اور ذہنی تعلق ہے، اور اگر شوہر اور بیوی کا یہ تعلق مضبوط ہو تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ معاشرے کی سوچ کو بدلا جائے اور بڑی عمر کی بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو نکاح کے رشتے میں جوڑ کر انہیں عزت اور سہارا فراہم کیا جائے، تاکہ کوئی بڑی عمر کی بہن یا بیٹی اپنے گھر کی دہلیز پر تنہا بیٹھی نہ رہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدائے پیمان۔